کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں کے کام بہت اچھے سے ہو رہے ہوں گے۔ اچھا جناب، آج آپ کے ساتھ ویڈیو میں کچھ اس قسم کی بنانے جا رہی ہوں کہ آج 15 مارچ ہے اور آپ کو گڈ نیوز یہ ہے کہ شمس نے اپنی جگہ بدل لی ہے، اور شمس جو ہے وہ تمام پلانٹس کے اوپر رول کرتا ہے، اور تمام پلانٹس کو اپنے ارد گرد ہمارے اس سسٹم میں اس کو اپنے ارد گرد چلائے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ روشنی کا، ہیٹ کا اور انرجی کا جو ہے نا وہ سولر سسٹم میں بہت بڑا اس کا رول ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے شمس چونکہ 3 ماہ سے اس میں تھا، یعنی کہ برے گھروں میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو، لوگوں کو کافی ٹربلز تھیں، ہرڈلز تھیں، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئی اس طرح سے۔ تو آج الحمدللہ شمس نے جگہ بدلی ہے اور اچھی اچھی خبریں آئیں گی، گڈ وائبز آئیں گی، اور لوگوں کے رکے ہوئے کام سیدھے ہوں گے، اور چند ہاؤسز ہیں جو تھوڑا تکلیف میں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ شمس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی کافی فائدے نظر آ رہے ہیں۔ اور چونکہ شمس نے سب کچھ یہ جو ہے اس کو رول کرنا ہوتا ہے، شمس کا کام ہے کہ یہ تمام سسٹم کو چلائے، اور اسپیشلی گورنمنٹ کے اندر۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کیا تھا، ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ لائک پریڈکشنز تھیں دسمبر میں نے کی تھی 2020 میں، شاید آپ لوگوں کو کچھ کو پتہ ہو، یاد ہو۔ سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، مجھے زیادہ لائکس چاہیے، اور زیادہ اس کے میں فوکس نہیں کرتی، نہ زیادہ زور دیتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بس میں جو نالج ہے، سکلز ہیں، وہ میں پھیلاؤں، زیادہ لوگوں تک بڑھاؤں، لیکن یہ ہے کہ مجھے فیور پھر بھی چاہیے، تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور شیئر کریں، اور اچھی چیزیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اچھا جی، کم ٹو دا پوائنٹ، میں نے جو دسمبر 2019 میں جو آپ کے پریڈکشنز کی تھیں، اس میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ رائٹرز کو، فیمیلز جو ہیں وہ لیڈ کریں گی، مین رولز میں آگے آئیں گی، رائٹرز کو فائدہ ہوگا، اور مذہبی علماء کو بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ میں نے کہا تھا سانس کی اور سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں زیادہ ہوں گی، اور کمپلیکیشنز زیادہ آئیں گی، ان بیماریوں، پیچیدہ بیماریاں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے مختلف میگزینس میں بھی لکھا تھا کہ پیچیدہ بیماریوں کا خطرہ ہے، اور اس میں لنک بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کس نیوز پیپر میں نے لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ دماغی جو بیماریاں وہ بھی زیادہ ہوں گی، تو میرے منہ میں خاک، اللہ بس رحم کرے، ایسا کچھ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیچیدہ بیماریوں میں کورونا جو ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے بری چیزوں کا، تو اس کا نا بہت تیزی سے ریپڈلی دیکھا ہے کہ سانس کی بیماری ہے، سانس ریلیٹڈ ہے، اور یہ پھیلی ہے، اور بس اللہ خیر کرے۔ اور انشاءاللہ اس میں جس طرح یہ پھیلی ہے، اسی طرح اللہ نے چاہا تو اللہ میری باتوں کو سچ کر دے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا پلانر ہے، اور وہ ساری چیزیں اس سے حکم سے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مارچ کے علاوہ اپریل میں یہ چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی، مطلب جو میرا ویژن ہے یا جو میری ریڈنگ ہے، اس اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ تو آپ لوگ بھی چونکہ آج ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورہ 9 جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے ہم سب نے، تو آپ سب مل کے ہم لوگ تلاوت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں عاجزانہ عرض کریں گے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں اتنی طاقت عطا کرے کہ ہم ان بیماریوں کو اپنے سے دور بھگا دیں۔ تو ساری دنیا کے لیے اللہ پاک رحمت کرے۔ تو مجھے مارچ کے علاوہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ مارچ کے علاوہ یہ بیماری پھلے پھولے گی۔ اپریل میں گریجولی 21 اپریل کے بعد، موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے 15 اپریل کے بعد، تو اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بیماری یہ ہے جو وہ دور ہو جائے گی، اور زورا بھی جو ہے، ایکچولی زورا کا کام ہوتا ہے سانس، اور اس کو سانس کی، اور یہ جتنی بھی اس کی برینز کی جو ہے نا، اسپیشلی برین کے مسلز، ان کو وہ رول کرتا ہے سانس کے اوپر، اسپیشلی تھروٹ کے اوپر اور لنگز کے اوپر۔ تو زورا جو ہے، وینس جو ہے، وہ اس وقت خود بڑی ٹربل میں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول سی کہ نا یہ بھی سیٹلمنٹ ہو جائے گا، اور 25-26 مارچ کے بعد آپ کو بہت اچھی خبریں نظر آئیں گی۔
تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جو لوگ میرا چینل ریگولر دیکھتے ہیں اور میری ریڈنگ بھی پڑھتے ہیں اور میرے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی جا کے لکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ تو خیر اللہ نے چاہا تو یہ بہتری کی طرف سب جو ہے وہ چل پڑیں گی چیزیں، اور مارچ 15 کے بعد سے ویسے بھی چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گی۔ پھر میں نے پریڈکشن کی تھی کہ مارچ میں مہنگائی کم ہوگی، تو RUC کے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی۔ ہاں شیئرز جو ہے نا وہ کافی، میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ شیئرز لاس میں جائیں گے، اور شیئرز ہولڈر جو ہیں وہ تھوڑا ہوشیار ہو جائیں، میری ریڈنگ پڑھتے رہیں۔ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ میں ان کو اس پہ بتاتی رہتی ہوں ویکلی میگزین میں۔ تو اچھا جناب، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب اس میں جو مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا کام رہیں ان دنوں، کام مطلب یہ کہ چار دیواری میں رہیں، بٹ کوشش کریں کہ ایٹماسفیئر آسمان کے نیچے ہوں اپنے بچوں کو لے کے۔ اور یہ میں کرونا کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ وائرس سننے میں آیا ہے، اور مطلب یہ سنا ہے کہ تھوڑا اس میں نمی والی جگہ میں گروتھ کرتا ہے اور اس طرح سے نا۔ تو آپ لوگ تھوڑا کام رہیں، انڈور ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ زیادہ رکھیں، گیمز کھیلیں ان کے ساتھ، گارڈننگ کریں، کوکنگ کریں، اور اس قسم کی جو ہے نا وہ ہابیز وہ کریں، کیری آن کریں۔ تو مارچ میں، یہ مارچ 15 سے لے کے 15 جو ہے اپریل تک اچھی خبریں آئیں گی، اور 15 اپریل کے بعد بھی اچھی خبریں آئیں گی۔ وہ اس طرح سے ہوگی کہ جیسے ہی شمس نے اس کے بعد جناب کنگ بن جانا ہے، اور شمس نے جب کنگ بن جانا ہے تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ لوگوں کو اس کی جو کہتے ہیں نا فروٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ سفر کیا ہے، جن لوگوں نے اس کا ٹربلز دیکھی، تو وہ لوگوں کو فروٹ دیتا ہے۔ تو کچھ پریڈکشنز میری یہ تھیں کہ مارچ اور اپریل کی، اور دوسرا یہ ہے کہ سٹارز کے بارے میں ہے کہ ایریز کو تھوڑا ٹربل ہوگا۔ ایریز چونکہ ان کے 12th ہاؤس میں سن آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایریز کو تھوڑی سی دیکھ بھال سے کام کرنے ہوں گے۔ ٹورس کے 11th ہاؤس میں آ گیا ہے، ان کی جناب وہ آگے جو ٹربلز پیچھے چل رہی تھی، سفر کریں گے، بہت فائدہ ہوگا اس کے۔ جناب جیمنائی کے 10th ہاؤس میں آ گیا، اور جیمنائی کے لوگ جو ہیں وہ بھی فائدے میں جائیں گے، ایجوکیشن، گورنمنٹ، اسکالرشپس اور ٹریولنگ بلا بلا، بہت اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 4th کینسر۔ اچھا جناب، کینسر کے کدھر گیا؟ یہ کینسر کے اس میں آ گیا ہے 9th ہاؤس میں۔ کینسرین کو بھی فائدہ ہوگا، گورنمنٹ سے بھی ان کو فائدہ، پیرنٹس سے فائدہ، والد سے فائدہ، مذہبی کام یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کافی چیزیں ان کی ہوپ فلی اچھی جائیں گی۔ کینسر کے بعد خود لیو کے اپنے سائن آ گیا۔ لیو میں یہ ان کے اپنے اس میں آ گیا ہے، لیو کے کیا کہنا چاہیے کہ 8th ہاؤس میں آ گیا ہے۔ میں نے اس دفعہ کوئی رائٹنگ نہیں کی، کچھ میں نے وہ نہیں کیا، میں نے ڈائریکٹ اسٹیٹ وے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو لیو ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا مطلب ہرڈلس سی ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیو خود ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑی طبیعت خراب ہوگی لیکن یہ ہے کہ میجر کام جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ورگو کے جو ہے وہ 7th ہاؤس میں گیا۔ کیا بات ہے، ورگو لوگوں کو تو میں نے سال کے شروع میں بتایا تھا کہ ان کو کچھ بڑے لوگوں سے ان کے ساتھ ان کے ساتھ لنکس ہوں گے، کسی پلیٹ فارم پہ وہ کام کرنا چاہیں گے اور ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد لبرا کے 6th ہاؤس میں آیا ہے، اور 6th ہاؤس میں تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا بیمار سا اور یہ رکھے گا، لیکن بٹ سٹل وہ بھی کیونکہ شمس خود ٹھیک ہوا ہے۔ جب شمس کے اپنے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، تو شمس بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جناب کیپریکونین، عقرب، ورشک راشی والے، غصے کے تیز لوگ، جلالی جنونی قسم کے لوگ، لیکن بہت قابل لائق لوگ، ان کے جو ہے 5th ہاؤس میں آ گیا۔ اور 5th ہاؤس میں آ کے تو ان کو ایجوکیشن، مذہب اور ان کی قسمت، اور اس کے علاوہ شادی کی پرپوزل وغیرہ میں ان کو کامیابی ہوگی، کوئی اسکالرشپ ملے گی، کوئی ایجوکیشن میں بھی کامیابی ہے، اور کوئی سفر کے، کیونکہ وہاں سے شمس کی ڈائریکٹ 7ویں نظر ان کے اس کے گھر کے اوپر ہے، خانہ خواہشات کو، تو یہ بڑا ان لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد جناب 3rd ہاؤس میں آ گیا ہے، 4th ہاؤس میں آیا ہے یہ اسکارپیو کے بعد کون سا سٹار ہے یہ جناب؟ ہاں یہ سیجیٹیریس، برج کوس والے، دھن راشی والے۔
تو ان کو بھی تھوڑا گھر کے اندر تھوڑے سے ذرا ہڈلز پرابلم نظر آئیں گی، لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی بہتر ہو گئے۔ اور دوسرا اس کے بعد جناب تھرڈ ہاؤس میں آ گیا یہ ان کے اب ہم کس کی بات کر رہے تھے، کیپریکونین، جی کیپریکونین، ٹھیک ہے، ہاں جی کیپریکونین تھرڈ ہاؤس میں آ گیا، اور کیپریکونین جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ان کے فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ٹریولنگ ہے، کچھ ایجوکیشن میں کامیابی ہے، کچھ خانہ خواہشات میں کامیابی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اب اس کے بعد جناب ایکویریس، ہاں دل و راشی، کمبھ راشی، اور ان کو جناب فائدہ ہو رہا ہے، یہ لوگ آگے سے اس میں جائیں گے، کیا کہتے ہیں، مطلب ان کے خانہ خواہشات کے علاوہ ان کے جو ان کو اس میں فائدہ ہوگا، یعنی کہ ان کے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو رکے ہوئے پیسے تھے وہ ان کو ملیں گے۔ پھر اس کے بعد پائسس کی طرف آ جاتے ہیں۔ پائسس جو ہے 12واں گھر پائسس کے اپنے گھر میں آ گیا، تھوڑا غصہ زیادہ آئے گا، طبیعت خراب رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے بھی کام کافی رکے ہوئے تھے۔ تو یہ آج کی میری پریڈکشنز تھیں اسپائسیز اس سن کے حساب سے، کہ سن کہاں چینج ہوا ہے، کن کن کو فائدہ اور کن کن کو لاس ہو رہا ہے۔ تو یہ میری ویدک اسٹرالوجی ہوتی ہے، ہم لوگ مون کی موومنٹ کو ریڈ کرتے ہیں، مون کی موومنٹ کے حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی میں خبریں دوں گی اور اچھی نیوز دوں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا سب کا خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ جو چیزیں آتی ہیں، علم، ایجوکیشن، لٹریچر، سکلز، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ چیزیں خود تک روکیں۔ اور ہاں، میں کچھ لوگوں سے عرض کرنا چاہتی ہوں جو چیٹنگ کر کے، ہم نے جو مطلب جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کی چیٹنگ کرتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ ایشو کر دیتے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کتنے دن آپ لوگ یہ کام کریں گے؟ تو سن کے آگے مت چلائیں، اپنے بھی کچھ آپ کے جو ہیں ان کو گولز ہیں، یا آپ نے جو ریڈنگ کیا آپ اس کو آپ اس سے لے کے چلیں۔ تو یہ ساری میری چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاں، اس سارے سینیریو میں یا اس پیریڈ میں اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کو ابھی بھی ٹربلز، ہرڈلز، پرابلم ختم نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے لیے میڈیٹیشنز کریں۔ آپ میڈیٹیشنز کی کلاسز لے رہے ہیں، میڈیٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جو ہے پیس، وہ آپ کا انر پیس ہے۔ آپ کے انر پیس میں اگر پیس ہوگا تو آپ اس پیس کو آپ پھیلائیں گے، آپ اس پیس کے اوپر کام کریں گے، جو دائیں بائیں جو بھی چل رہا ہے آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کام رہیں گے، مطلب کول رہیں گے۔ تو ڈیفینیٹ جب آپ کام اینڈ کول ہوں گے تو آٹومیٹکلی ارد گرد کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کہاں تک یعنی کہ تنگ کریں گی، وہ ڈیفینیٹ وہ چیزیں اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ آپ کے لیے جگہ دے دیں گی۔ تو میڈیٹیشن از دا بیسٹ میڈیسن ان دیز سینیریو، یا ان دیز جو بھی ڈیز چل رہے ہیں اس کے اندر۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کول رکھیں، کوائٹ رکھیں، لوگوں کی بہت ساری باتیں ہیں وہ آتی ہیں لیکن وہ واپس بھی چلی جاتی ہیں۔ تو کچھ صدقات کرتے رہیں، اور مطلب کچھ میں نے کافی چیزیں دیکھی تھی کہ لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے ٹائم تھوڑا رہ گیا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے اوپر میرے پاس بہت مٹیریل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نظر کیسے لگتی ہے، نظر کیا ہے، اور ویڈیو میں وہ کام ہو جاتا ہے ٹائم، اس کے لیے بہت لمبی ویڈیو چاہیے، اور کیا کچھ چیزیں ہیں میڈیٹیشنز کے لیے۔ اور فینگ شوئی میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس ایک ٹرٹل رکھیں اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے، اس کے لیے ویلتھ کے لیے، ہیلتھ کے لیے۔ اور اسپیشل ایک ٹرٹل ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے اسپیشل بنوایا ہے، یہ اس سے بنتا ہے، یہ ماربل کا یہ ٹرٹل ہے جو اسپیشل کٹنگ کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور یہ اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں۔ یہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، اس کے کچھ چارجز ہوں گے۔ اور یہ ایک اسپیشل کینڈل ہے جو کہ بڑے اس سے طریقے سے چلائی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ کو کام رکھنے میں، میڈیٹیٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو مجھے نیچے ان باکس کر دیں، مجھے لکھ دیں، تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی، منگوا دوں گی یا بنوا دوں گی، جو جیسا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بس اچھی چیزیں پھیلائیں، سب کو پیار کریں، عزت دیں، رسپیکٹ کریں، اور کوشش کریں کہ سنی انسنی کرتے ہیں، بری باتوں کو پھیلائیں نہیں آگے۔
تو میڈیٹیٹ خود کو ضرور کریں، اور اللہ اور رسول سے، اپنے مذہب سے رابطہ رکھیں. یہ سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے خود کو پرسکون رکھنے کی. تو مجھے میری ویڈیوز کا مجھے فیڈ بیک دیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اور مجھے میری چیزوں کو شیئر کریں. تھینک یو.